یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ وہ شاید اہل حدیث کے قریب ہے، قطعاً ایسی بات نہیں ہے، وہ ایک الگ بابا ہے، اس نے ایک اپنا الگ بابا ہے، وہ ایکچوئل بابا ہے، اس نے اپنا ایک نیا فرقہ اور نیا بابائزم پروموٹ کیا کہ اس کی بات حجت ہے اور اس کے علاوہ کسی کی بات حجت نہیں ہے۔ آج کل ایک نیا بھی یوٹیوب پہ نوجوان کوئی آیا ہوا ہے، وہ بھی یہی نکال کے فلاں بھی نظریہ غلط، فلاں بھی غلط، سب کو غلط قرار دے دیا اس کو، وہ ایک نیا فرقہ بن رہا ہے، وہ اہل حدیث بھی غلط، دیوبندی بھی غلط، ویل بھی غلط، فلاں بھی غلط، ڈمکانا بھی غلط، اور وہ فروعی مسائل ہیں کہ ہاں ان میں سے کچھ چیزیں جس کی اچھی میں لے رہا ہوں تو بڑی ایسے، اور پھر عجیب سا ایک ملغوبہ بنا کے تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ چھٹا فرقہ پیدا ہو رہا ہے بغیر فرقہ واریت کے لیول کے، لفظ فرقہ کا استعمال نہیں ہو رہا، مگر کام کیا ہو رہا ہے، نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے، اس کے تو متبعین ہیں، اگر زیادہ ہو گئے تو ایک نیا فرقہ بن جائے گا، وہ تو نام نہیں رکھنا اپنے فرقے کا، لیکن کچھ لوگ کے بعد لوگ اس کو انجینئری فرقے سے یاد کرنے لگیں گے، کیونکہ لوگ تو پھر کہتے ہیں یہ کس گروپ کا آدمی ہے، تو اس فرقے کا نام آ جائے گا انجینئری فرقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا احتشام الہی ظہیر صاحب، میرا گمان تھا آپ لوگوں کے متعلق کہ چونکہ آپ لوگ قرآن اور حدیث کو آن کرتے ہیں، لہٰذا آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر سب سے زیادہ عمل کرنے والے ہیں، لیکن ایک حدیث جو عبداللہ ابن زبیر سے مروی ہے اور جو ہاتھ چھوڑ کے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والی ہے، آپ لوگوں کا ظرف اتنا کمزور اور اتنا گھٹیا نکلا ہے، اتنے کم ظرف اور ذلیل اور رذیل قسم کا یہ فرقہ ثابت ہوا ہے وہابیوں کا کہ وہ حدیث سرے سے تسلیم ہی نہیں کرنا، چاہے جائے یہ کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ لوگ اس کو مانیں گے۔ ایک بندہ ساری زندگی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا رہا ہے، اب وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے چونکہ عبداللہ ابن زبیر کی حدیث پہنچ گئی ہے، پھر وہ 11 صحابہ والی جس میں ابو قتادہ بھی شامل ہے وہ حدیث بھی پہنچ گئی ہے، تو اب میں اپنی زندگی کا کچھ حصہ اس حدیث کے اوپر بھی عمل کر کے دیکھوں تو وہ آپ منافقوں کی نظر میں معتوب ٹھہرتا ہے، وہ گناہگار اور کافر سے بڑھ کے اس کا مقام گر جاتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز، ہم اس بات پہ کروڑہا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پہ ترس کھایا ہے، ہم اتنے گھٹیا ہیں کہ ہم پوری امت مسلمہ جو ہے وہ ترس کھانا بھی اللہ تعالیٰ کا ڈیزرو نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ترس کھایا ہے، رحم کیا ہے، اور ہمارے اندر سے یہ ایک بندے کو ایسا نکالا ہے جو ہمیں قرآن اور حدیث کی طرف پلٹا رہا ہے۔ یہاں پہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک انجینئری فرقہ یہ وہ یا بابا بن گیا، وہ اپنے بابے والی چیزوں کو آگے سے پروموٹ کرے گا، تو آپ کی جو 10-11 ماسٹرز کی ڈگریاں ہیں ان کی جو مینٹالٹی ہے وہ آپ نے کس تھاٹ کے ساتھ ان کو کیا ہے، یا وہ ڈگری کاغذ کے پرزوں سے بڑھ کے نہیں ہے، وہ یہیں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنی ویلیویبل ہے۔ دوسری بات کہ آپ کسی کی نیت کے بارے میں، انٹینشنز کے بارے میں کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ وہ ایک بابوں کو پروموٹ کر رہا ہے، جب وہ امت مسلمہ کو یا اردو سپیکنگ یا اردو سمجھنے والے لوگوں کو لا رہا ہے قرآن اور حدیث کی طرف، تو آپ لوگوں کو تو سب سے آگے ہونا چاہیے تھا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ وہ بات کر رہا ہے جو قرآن میں، وہ بات کر رہا ہے جو احادیث رسول میں ہے۔ اگر آپ لوگوں کے اندر اتنی قابلیت ہوتی تو آپ کی مساجد تو بھری ہوئی ہونی چاہیے تھی، رفع ذہن کرنے والوں سے، ہاتھ مان کے نماز پڑھنے والوں سے، آمین بالجہر کرنے والوں کے ساتھ، کندھے سے کندھا ملانے والوں کے ساتھ۔ آپ کی مساجد کے اندر تو گنتی کے چند لوگ آتے ہیں، اور باہر جتنی بھی آڈینس ہے وہ آپ لوگوں کو کتا اور سور اور اس سے بڑھ کے گھٹیا القابات سے نوازتی ہے۔ آپ کا جو وہابیوں، منافقوں کا اور ناصبیوں کا جو ایک سرکل ہے، اس سے باہر تو آپ کی کتے کی بھی اوقات نہیں ہے، کتے کی بھی وفاداری کے حوالے سے امپورٹنس ہوتی ہے، اسے لائل ایک اینیمل سمجھا جاتا ہے، اس کو ایک لقمہ روٹی کا کوئی ڈال دے تو وہ دم ہلاتا اس کے پیچھے پھرتا ہے۔ اور آپ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ہمیں کبھی بھی بچوں کو مساجد میں بھیجو، شوہروں کو بھیجو، بھائیوں کو بھیجو، بیٹوں سب کو بھیجو، کبھی بھی مجھے اپنی اتنی لمبی چوڑی زندگی میں نہیں سننے کو ملا کہ وہابیوں کی مسجدوں میں سے، منافقوں ناصبیوں کی مسجدوں میں سے کبھی بھی حضرت علی کے فضائل کھلے دل سے بیان کیے گئے ہوں، امام حسن و حسین کے فضائل بیان کیے گئے ہوں، کربلا کے بارے میں فضائل بیان کیے گئے ہوں۔ آپ کو امیر معاویہ کے علاوہ صورت ہی کچھ نہیں ہے، آپ کی پوری کی پوری منافقت اور ناصبیت کھڑی اور سٹینڈ کرتی ہے امیر معاویہ کے اوپر اور یزید کے اوپر۔ چلیں آپ کو وہ مبارک۔ اگر انجینئر بابا فرقہ لانچ کر رہا ہے یا بابی ٹابی جو بھی فرقہ وہ لانچ کر رہا ہے وہ اس کو مبارک۔ ہمارے لیے خوشی اور سیٹسفیکشن کی بات یہ ہے کہ میں خود بدقسمتی سے بائی برتھ اہل حدیث ہوں، بدقسمتی سے، اور لیکن مدرسے سے سلفیہ سے سرٹیفائیڈ ہونے کے باوجود میں یہ سمجھتی تھی، مجھے پتا تھا کہ سلیکٹو اسٹڈی ہوتی ہے، مجھے پتا تھا سلیکٹو سلیبس ہوتا ہے، مجھے پتا تھا کہ ٹکے کی اوقات نہیں ہے، جو مدارس کے اندر ٹیچرز پڑھاتے ہیں یہ ثانویہ کر کے خاصہ کر کے یا عالیہ عالمیہ کرنے کے بعد وہیں پہ لگ جاتے ہیں، کوئی ان کے لیے یہ آپ کہہ لینا کہ کسی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہوتا ہے، وہ مدارس کے اندر تو خیر ماشاءاللہ ہے ہی نہیں ہے۔
اچھا اب مزید اس سے آگے چلتے ہیں. تو میں نہیں جانتی تھی کہ اتنی شدید نفرت اہل بیت رسول سے کرتے ہیں منافق ناصبی اور وہابی طبقہ. میں نہیں جانتی تھی, میرا بلیو نہیں تھا, کیونکہ میں جس سینس کے ساتھ اسٹڈی کر رہی تھی وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں وہ ہماری سر آنکھوں کا نور ہے. لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنی نفرت کرتے ہیں اہل بیت رسول سے, اتنی نفرت کرتے ہیں حسن و حسین اور کربلا والے معاملے سے, اور اتنی محبت کرتے ہیں یزید کو, یا سوری اس کو امیر معاویہ کو صرف ایک صحابی ہونے کی وجہ سے وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں انہوں نے کی, قرآن پاک کے مقابلے میں کی, صحابے 20-30-25 صحابہ کو قتل کرنے کے بارے میں کی, خلافت راشدہ کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے کی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اندر گھس کے انہوں نے اپنے جاسوس چھوڑے اور اس کو برباد کرنے میں انہوں نے اپنا رول پلے کیا. خلیفہ مرکز میں موجود ہے لیکن وہ خود سے ہی از خود خلیفہ بن گئے, جیسے از خود وہابی اور ناصبی جنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں. اب اس سے بھی آگے چلیے, یہ جو دوسرے ہیں دیوبندی انجینئر دیوبندی مفتی طارق مسعود صاحب, انجینئر فرقہ لانچ کرا ہے. آپ لوگ اتنے قابل ہیں, آپ کی مینٹل اپروچ اتنی ہائی ہے, تو آپ اس کو ثابت کریں کہ وہ قرآن سے جو باتیں بیان کر رہا ہے وہ غلط ہے, وہ قرآن سے جو بتا رہا ہے وہ غلط ہے, جو حدیث وہ بیان کر رہا ہے ریفرنس نمبر کے ساتھ وہ حدیث روح عرض پہ کسی صحیح کے بک میں ہے ہی نہیں ہے. قابلیت آپ لوگوں کی آپ کی زبان کے نیچے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے. میری گفتگو یا میرے سٹائل پہ مت جائیے. آپ لوگوں کو انجینئر جو ہے وہ مہذب ترین لینگویج میں جواب دیتا ہے, جبکہ آپ لوگوں نے امت مسلمہ کو جتنا نقصان پہنچایا ہے, ہمارے بچوں کو جس طرح سے آپ لوگوں نے برباد کیا, اور ہر غلیظ ترین مینٹل اپروچ والا بندہ خطیب بن کے ٹکے کی اوقات, تو پھر ٹکا ایک ویلیویبل کرنسی ہے, ٹکے کی اوقات سے بھی زیادہ خس و خاشاک سے کم اوقات رکھنے والا خطیب جو ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے رسول کی حدیثوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہو, قرآن پاک کی آیات کے ساتھ مذاق اڑاتا ہو, اس کے من چاہے میننگز بیان کرتا ہو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو ہمیں کہاں رکھنا چاہیے؟ میرے نزدیک تو وہ گٹر کے کیڑے سے بھی زیادہ بدتر ہے. آپ لوگوں کی وہ لتروڑ اور وہ چترول ہونی چاہیے کہ جہاں جہاں سے ناسبی گزرے پیچھے سے ڈنڈا ڈولی کرنے والی اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا کرے, جو آپ لوگوں کو غائبانہ انویزیبل طریقے کے ساتھ آپ کو پھینٹا لگاتی نظر آئے, آپ لوگوں کو مسجدوں کے اندر گھسنے نہ کوئی دے, اس لیے کہ جس نبی کو آپ نے پرچار ہم اہل حدیث, قرآن حدیث 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 کہاں گئی حدیث؟ آپ کی حدیثیں صرف رفع زین کی حد تک ہے, امین بالجہر کی حد تک ہے, تو اہل بیت رسول کے حضرت علی کے بارے میں جو 200 سے زیادہ پلس حدیث ہیں وہ کہاں گئی ہیں؟ وہ آپ کو بیان کرتے ہوئے آپ کی شان گھٹتی ہے, آپ کی زبان کے اوپر تالے پڑ جاتے ہیں نا, پڑھنے چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ انجینئر بہت چھوٹی سی مخلوق ہے, اللہ رب العزت نے چاہا تو آنے والے دور میں انجینئر سے بھی زیادہ بڑی خیر اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کے لیے نکالے گا, اور پھر ایسا دور بھی آئے گا کہ جہاں پہ سعودی عرب کی طرح صرف اور صرف وہ خطبے مساجد کے اندر چلا کریں گے جو گورنمنٹ اناؤنس کرے گی, جو گورنمنٹ پرمیشن دے گی. کسی کو مادر پدر آزادی نہیں ہوگی کہ وہ 1.5 انچ کی مسجد سجا کے اپنا فرقہ, تیرا فرقہ میرا فرقہ, وہ کافر یہ کافر, وہ مسلمان یہ مرتد, اس کو یہ کر دو اس کو وہ کر دو. دین تو آپ کے گھر کی لونڈی ہو گیا. کچھ خدا کا خوف کرے اور حدیثوں کو آن کرنا چھوڑ دیں. آپ لوگ اہل حدیث روح عرض کے سب سے بڑے منافق ہیں, سب سے بڑے منافق ہیں, اور اس کے بعد دوسرے بڑے منافق ہیں یہ یزیدی دیوبندی. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ آپ کے گھروں سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کی تھی نا, اسی طرح سے آپ جیسے فرعونوں کے گھروں سے اللہ تعالیٰ موسیٰ کو نکالے گا, موسیٰ جیسے بچوں کو نکالے گا جو آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کے اندر کیا اور حدیث کے اندر کیا ہے. گڑی ہوئی حدیثیں, گھڑے ہوئے مفہوم, شرم آنی چاہیے, اور کروڑہ لعنتیں ہیں آپ جیسے مولویوں پہ جنہوں نے امت مسلمہ کو غلط ٹریک پہ لگایا ہے, قرآن سے دور کیا ہے, حدیث سے دور کیا ہے. قرآن ہاتھ میں نہیں پکڑنا, حدیث ہاتھ میں نہیں پکڑنی. کیوں؟ آپ کے باپ کا قرآن ہے, آپ کے باپ کی حدیث ہے جو ہاتھ میں نہیں پکڑنی. اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ پوری کائنات کا رب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے, پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے وہ اللہ کے نبی بن کے آئے ہیں. اللہ تیرا کروڑہ شکر, تیرا کروڑہ احسان کی یزیدیوں کا صرف نبی نہیں ہے, یزیدیوں کا صرف خدا نہیں ہے, منافقوں وہابیوں ناصبیوں کا صرف خدا نہیں ہے, ان کا صرف نبی نہیں ہے, پوری امت مسلمہ کا نبی ہے, اور پوری کائنات کا رب ہے. اور اللہ تعالیٰ کا احسان اور شکر کے تمام معاملات اس نے اپنے ہاتھ میں لے کے رکھے ہوئے ہیں,
اور میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اے باری تعالیٰ وہ تمام علماء کرام جنہوں نے قرآن کے معنی بدلے، جنہوں نے حدیث کے ساتھ مذاق کیا، حدیث کے اندر کٹوتیاں کی، اپنی من چاہی حدیثیں لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق اڑائے، صحابہ کرام کے مذاق اڑائے، امیر معاویہ کو صرف صحابی ہونے کا کریڈٹ بڑھا چڑھا کے بیان کیا اور ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جو ہسٹری میں موجود ہیں، اور حضرت علی اور اہل بیت رسول کو 50 سال 50 40 60 سال گزرنے کے بعد ان کے پورے خاندان کو ذبح کروا دیا۔ منافقوں وہابیوں، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو دنیا میں بھی عبرت کا سامان بنائے اور آخرت میں بھی عبرت کا سامان بنائے۔ اور وہ شخص جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، اور جو اس کی کھوپڑی کے ساتھ ہوا، جو لوگوں نے دیکھا دربار کے اندر، اللہ تعالیٰ کرے کہ تمام آپ جو علماء سو ہیں، آپ لوگوں کے مرنے پہ بھی ایسا آپ لوگوں کے ساتھ ہو، کیونکہ آپ نے امت کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے چند ٹکوں کے عوض، چندوں کے عوض، کیونکہ آپ کی دکان اس کے علاوہ تو چل نہیں سکتی تھی نا۔